دیکھیے بات یہ کہ پاکستان کی سیاست ہم اس کا برنٹ لیں، پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کریں، یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جائے، پاکستان کے آئین کو پامال کیا جائے اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو بڑھانے کے لیے، صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جی سر۔ سہیل رانا صاحب، اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید نے سوال کیا ہے ڈاؤن لیسٹ کے حوالے سے، تو جنرل آسم باجوہ اور سٹنگ منسٹر، اس وقت بھی سٹنگ منسٹر تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے گھر سے انڈین جاسوس نکلے، تو کیا اس بیانیے کے بعد وہ بیانیہ آج ختم ہو گیا ہے؟ تو جو اب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں تو یہ 2 سال کے بعد ختم ہوگا یا کل کا ختم ہو جائے گا؟ اور پیٹرولیم وزارت پہ میرا سوال یہ ہے کہ گیس پہ آپ نے جو بل 560 روپے ایک جگہ ٹیکس لگایا نمبر 1، اور ہر پیٹرول پمپ پہ 50% پیٹرول ملتا ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ میں ڈی ایچ اے 1 میں رہتا ہوں، ڈی ایچ اے 1 میں میں بات کرتا ہوں کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو 50% پیٹرول نکلتا ہے، تو ان پہ آپ کا کیا ایکشن ہے؟ اب آپ نے میں بھول جاتا ہوں، آپ نے پہلے تعریف کی، اس کے بعد بڑے سخت سوال پوچھے آپ نے، لیکن تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کا سوال کیا تھا دوبارہ؟ تعریف میں کھو گیا۔ ہاں ٹھیک۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے تو آپ کے سامنے یہ کہا نہیں کہ آپ میری بات مانیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں مت مانیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے کہا ہے وہ مانیں۔ اب میری بات کیوں مانتے ہیں، میری بات کیوں سنتے ہیں؟ بھائی میں تو پولیٹیکل حریف ہوں، اور آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں، برحق کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار آپ سیاسی حریف ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ایسی باتیں وزراء نے کی ہیں، تو مت مانے میری بات۔ آپ نے ان کی نہیں مانی، میری بھی مت مانیے۔ خان صاحب کا کیا کریں گے، جو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ پاکستان کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو میں باہر لے کر نکلا ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں، اس کا کیا کریں گے؟ میری بات چھوڑ دیجیے۔ خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا اور عوام کے سامنے بھی کہا کہ ذرا سی چیز تھی کھو گئی، اس کا کیا کریں گے؟ اس کی تو 3 سال سزا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری ساری بات ڈس ریگارڈ کر دیں، صرف خان صاحب کی بات مان لیں، اور اب مجھے بتائیں کہ آئین اور قانون پامال ہوا ہے یا نہیں۔ سر سوال یہ ہے کہ کیا صرف چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ وہ ہوتا ہے 1 سال سے آپ کی حکومت ہے، اور 1 سال کے پہلے واقعات ہوئے، اس میں خاص کر کے اپنے ممبئی کے واقعہ ہے، پہلے ممبئی کے واقعے میں سارے پریس کانفرنس تو سارا کچھ کر رہے تھے، اب جو ہے وہ سب سے پہلے توشہ خانہ، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ سائفر بھی اب بیچ میں آ گیا ہے، تو 1 سال میں حکومت سے اتنا مضبوط کیس نہیں بن سکا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو گرفتار کیا جا سکے؟ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں، یہ آپ نے پریس کانفرنس کا تو گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں، میں تو محبت میں چلا آتا ہوں آپ کے پاس۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بہانہ مل جائے، میں آپ کی محبت میں اور عوام کی محبت میں کھینچا چلا آتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں شاید عادت یہ پڑ گئی کہ جب کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 18-20 کلو ہیروئن ڈالو اور شام کو پکڑ لو۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی حکومت ہے جو ہیروئن ڈال کے کسی کو پکڑ ہی نہیں رہی؟ بھائی 1 سال ہو گیا، پکڑ لینا، اسی دن ہیروئن ڈالیں، اسی دن پکڑ لیں، بلکہ پہلے اعلان کریں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد پکڑ لیں۔ یا ایسا کریں کہ یہ بتائیں کہ فلاں جمعرات کو فلاں شخص فلاں جگہ پہ پکڑا جائے گا، پھر اتفاقاً، obviously آپ کو غیب کا علم تو ہوتا نہیں، تو اتفاقاً فلاں جمعرات کو فلاں دن فلاں شخص پکڑا جاتا ہے۔ طریقہ کار سے چل رہے ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے، پاکستان کی جو انویسٹیگیشنز کا طریقہ کار ہے اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے، بہت زیادہ ایکسپیڈینٹ ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں اور پورا انتظار کر رہے ہیں انویسٹیگیشنز ختم ہونے کا، لوگوں کو شامل تفتیش کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی اگر تو مقدمہ یہ ہے کہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے تو مت پکڑیے۔ ابھی تو لوگ نکلے ہیں، انہوں نے آگے لگائی ہیں، جب یہی کور کمانڈر کے گھر سے آپ کے میرے گھر کی طرف آئیں گے تو تب بھی یہی کہیے گا کہ بھائی وہ 10-20 ہزار ہے، ان کا پولیٹیکل حق ہے، ہاتھ میں ان کے کلشن کوف ہے، انہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی، آپ کے بچوں کو زندہ جلا دیا، کیونکہ لوگ زندہ جلے ہیں، عسکری ٹاور میں جلے ہیں، جل کے مرے ہیں۔ تو پھر اگر میرے گھر آپ کے گھر بھی آئیں گے تو کیا ہے، پولیٹیکل حق ہے بھائی،
تو اگر تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں اور ایسی بہادری دکھائی کہ انڈین فورس مجبور ہو گئی کہ پاکستان کو لکھ کے دے کہ ایسا دشمن ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس بہادری سے لڑتا، ان کے مجسموں کو آپ ٹھوکریں ماریں، اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک طریقے سے چل رہے ہیں، لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہوا ہے، ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے، اس وجہ سے کہ لاکھوں کی تعداد میں ویژولز جو ہیں ان کو کنفرم کیا جا رہا ہے نادرا سے، ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو ٹرائنگولیٹ کیا جا رہا ہے، بیانات کو، آپ کی جو پریزنس تھی آپ کے فون کے ذریعے کہ آپ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے، جو لوگ دیگر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، وہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے، تصاویر تھیں یا نہیں تھیں، اس میں وقت لگ رہا ہے بھائی۔ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے نا جی، مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو پہلی دفعہ میں ہی بتا دیتا، مجھے کیونکہ معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو اب اس بات کو اگر آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں تو میں پھر اس کو اعظم خان صاحب سب سے مضبوط پرائم منسٹر کے بعد سمجھے جاتے تھے کہ پرائم منسٹر کیا بلکہ وہ سب سے مضبوط سمجھے جاتے تھے سب کا انہوں نے سارا کیا، سائیکل لہرانے میں سارا کردار مطلب ان سے ہوتا ہوا پرائم منسٹر تک پہنچا، اب وہ صرف ایک بیان دے کے بالکل حاجی نمازی ہو کے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح سرکاری بندہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں استعمال نہ ہو، پھر اس کے بعد خان صاحب یہ جو اس میں اس کے ساتھ ایک لوگ تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ اعظم خان کے خلاف پہلے کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ جی میرے خیال میں تو سب سے پہلے وہ شخص جن نے عوام کے سامنے آ کے کہا کہ میں اس ملک کے آئین کو قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے، جس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ جو غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں، ملک کے سیکرٹس کو لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو کوئی حیا ڈھک چھپ کے کر لیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑا تیرا آئین، وہ سائفر جب آپ نے نکالا تو آپ نے بولا کہ یہ قدموں کی ٹھوکر پہ پڑا ہے تیرا آئین اور تیرا قانون، اور تم سمجھتے ہو کہ جو تم جیسے عام لوگوں پہ قانون اور آئین نافذ ہوتا ہے مجھ پہ بھی ہوتا ہے، یہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، وہ اب ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو جس نے شرکت کی ہے انویسٹیگیشن کے بعد جس پہ جرم عائد ہوگا، میں نے پہلے آپ کو 9 مئی جو میں سمجھتا ہوں بے انتہا سنگین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، اس کے متعلق اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ٹرائنگولیشن ہونی چاہیے، اور صرف وہ لوگ جو جرم میں شریک ہیں ان کے اوپر ان کی انڈائٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں تو پھر جس نے آئین کو اس سائفر کے حوالے سے پامال کیا ہے ان سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جس پہ جرم ثابت ہو اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد، یہ تو چلو خان صاحب نے 9 مئی کے واقعہ اور سائبر کا واقعہ بھی بیچ میں آ گیا، انٹرنیشنل جو لابیز ہیں یا جو انٹرنیشنل اس وقت جو سپر پاور ہے اس کی طرف سے ہر 3 سال بعد پریشر آتا ہے، یا یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد ہر پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے خلاف چارج شیٹ بن جاتی ہے، جس طرح پاناما آیا، ابھی سائبر کا معاملہ، ابھی 9 مئی کا معاملہ، تو یہ اس کا سلوشن، مکمل سلوشن کیا ہے کہ پاکستان میں مکمل طور پر جمہوریت بحال ہو، پرائم منسٹر 5 سال پورے کرے، پالیسیوں کا تسلسل ہو، 3 سال بعد آپ کے خلاف کوئی دوبارہ فیصلہ ملے ایسے نہ کرتا؟ جی یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک اپنے مفادات میں اپنی فورن پالیسی لے کر آگے چلتا ہے، اور ارد گرد میں جس جگہ پہ جس فیئر میں اس کا انفلوئنس ہوتا ہے اس کو انفلوئنس کو ایکسرسائز کرتا ہے، مگر غیر قانونی طور پہ نہیں کرتا، وہ انفلوئنس کرتا ہے، فورن پالیسی کے ذریعے کرتا ہے، اکنامک پالیسی کے ذریعے کرتا ہے، انڈسٹریل پالیسی کے ذریعے کرتا ہے، قدغنیں لگاتا ہے، سینکشنز لگاتا ہے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے، جو وہ اس مجوزہ قوانین اور جو فریم ورک اگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے تحت جتنا انفلوئنس ڈال سکتا ہے وہ ڈالتا ہے۔ ہم بھی آئی ایم ایف کا سامنا کرتے ہیں، فیٹف کا سامنا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری میں اپنی بات میں مکمل کر لوں میڈم، ہماری ذمہ داری ہمارے بچوں کی حفاظت ہے، یہ تو کسی اور ملک کے حکمران کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے اور اپنے ملک کا مقدمہ لے کر آگے جانا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ تو ہر ملک جو ہے وہ آپ کو انفلوئنس کرے گا اپنی خارجہ پالیسی کو، اپنی اقتصادی پالیسی کو، اپنی انڈسٹریل پالیسی کو، اپنی ٹیکنالوجی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا کو انفلوئنس کرے گا۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے،
قانون کے تحت، ان فریم ورک اگریمنٹس کے تحت ہم سب پہ ان کی قید ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ یہ پروسیس چلنے دینا چاہیے۔ اس میں بہت سے راستے میں کٹھن وقت آئیں گے، بہت دفعہ ہم لڑکھڑائیں گے، ایک آدھ مرتبہ گریں گے بھی، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اپنے بچوں کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اٹھ کے اپنے آپ کو جھاڑنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے، اسی سے استقامت آئے گی۔ جی میں انہوں نے پہلے ہاتھ ہٹایا تھا، میں آپ کی بات سنے بغیر نہیں جاؤں گا، میرا وعدہ آپ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ ملک کے مسائل بہت زیادہ لیکن ہم سیاست میں ہی لگے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جب سے منسٹری سنبھالی ہے تو آپ نے کیا ایسی کامیابی حاصل کی اور کہاں کہاں پر ناکامی گزرا، اس پر بریف سا بتائیے گا۔ دوسرا یہ ہے سر کہ ریفائنری پالیسی ہے اس پر کس حد تک پیش رفت ہوا، اور تیسرا سوشل میڈیا پر نیوز بن رہے کہ روس سے پتہ نہیں سرسوں کا تیل آیا ہے یا کون سا ہے جس کا امپیکٹ ابھی تک نہیں آیا، جی تو کیا ابھی تو 9 روپے کم ہوا ہے تیل۔ اس میں سر وہ چیز اچھا دیکھیں، میں تو یہ پریس کانفرنسز کرتا ہوں، مگر آپ لوگوں سے تو میری کل بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ ہم نے ابھی تک کیا کیا، جو میں تیار تو نہیں تھا اس کے لیے لیکن چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا ہے۔ ہم نے 0.9 ہیکٹر میٹر کیوب تک جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ جو استعمال کرتے ہیں، وہ اس وقت 1/3 قیمت دے رہے ہیں امیر آدمی کے مقابلے میں جو اتنی ہی گیس استعمال کرتا ہے۔ تو جو وعدہ ہم نے کیا تھا، ملک کے 60% لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کے اوپر 1 پیسے کا بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ کی۔ دوسری چیز ہم نے یہ کی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو ہمارے ویل ہیڈ ہیں، جو ہمارے اپنے کنویں ہیں گیس کے، ان کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے۔ ہمارا 1600 1650 کا سرکولر ڈیٹ تھا جو 30% سے بڑھ رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنے پچھلی جو ہم نے ٹیرف، جس میں نے آپ کو بتایا کہ غریب آدمی کو پروٹیکٹ کر کے اس کا بل 1/3 کر کے اس کے باوجود سرپلس کریٹ کیا تاکہ سرکولر ڈیٹ میں 1 پیسے کا اضافہ نہ ہو۔ سرکولر ڈیٹ آپ ہی لوگوں کا اوپر ہے نا قرضہ، تو اس کو روکا۔ اب LNG کا بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈالروں میں آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی قباحت ہے، مگر انشاءاللہ اس کو بھی سالو کر کے جائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ سستی پٹرول اور سستا گیس لے کر آئیں۔ تو کسی نے ہماری بات نہیں مانی۔ جب ہم نے کہا کہ ہم روس سے ڈیل کرنے چلے ہیں تو آپ نے کہا کوئی ڈیل ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کر گئے تھے۔ پھر جب تک ان کے سفیر نے خود آ کے کہا کہ ہماری کوئی بات، روسی سفیر نے خود کہا پروگرام میں کہ ہماری تیل کے بارے میں کوئی بات نہیں، تب تک میری بات پہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ میں آپ کو کہتا رہا کہ کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی منٹس نہیں ہے۔ جب ملک کے وزرائے اعظم یا ملک کے وزیر بیٹھتے ہیں تو ہر میٹنگ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، منٹ ہوتی ہے، کہاں ہے وہ؟ آپ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ تو پھر میں نے کہا چلیے، پھر وہ یہاں پہ ان کے وزیر آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بات ہم نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے شروع کی تھی جب میں روس گیا تھا، وہ آج کنکلوڈ ہو گئی۔ تو ہم روس سے تیل لے کر آئے، 4 مہینے کے اندر ہم روس سے تیل لے کر آئے۔ اور تیل لے کر آئے اس طرح نہیں کہ فلاں ملک کی سیاست اس کی ایسی کی تیسی، فلاں ملک کی، تمام ملک ہمارے ساتھ۔ کسی ملک نے اعتراض کیا روس سے تیل لانے پہ ہمارے اوپر؟ کسی ایک ملک نے؟ وہ کلپ چلا کے دیکھیں جس میں وائٹ ہاؤس کے جو صاحب ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے روس سے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک ابو بورڈ طریقے سے لے کر آئے ہیں اور پوری دنیا کو بتا کر لائے ہیں کہ ہم ایک ابو بورڈ طریقے سے اپنے بچوں کے مفاد کے لیے تیل لے کر آ رہے ہیں اور اس طریقے سے لا رہے ہیں۔ اس کی شپنگ لائنز اسٹیبلش کی، اس کی انشورنس کی لائنز اسٹیبلش کی، اس کی ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کیا، بینکوں کو آن لائن آئے اور ٹرانزیکٹ کیا، اور سارا کچھ 4 مہینے میں کیا۔ سارا کچھ 4 مہینے میں سٹارٹ ٹو فنش۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاہدہ 4 مہینے میں سٹارٹ ٹو فنش کب کنکلوڈ ہوا ہے؟ تو وہ کیا۔ پھر گیس سستے لانے کے لیے آذربائیجان سے معاہدہ کیا، جو 24 کو وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے وزیر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ جائے گا معاہدہ، جس میں ہر مہینے وہ ہمیں 1 کارگو سستی گیس کا دیں گے۔ IP کے اوپر ہم روز کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بغیر سینکشنز لگے ہمیں کوئی انوویٹو کریٹو طریقہ ملے کہ ہم سستی گیس بھی ایران سے لے سکیں اور سینکشنز کا بھی ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس پہ بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی لیکن بہت کام ہونے والا ہے۔
اس کے علاوہ ٹاپی کی ہم نے لیڈرشپ آپ کے سامنے، وہ یہاں پر آئے اور وہ کام جو 12-14 سال سے نہیں ہوا، معاہدے کی شکل میں آپ کے سامنے ہم نے سائن کیا، اور وہاں پہ جا کے پاکستان اس وقت کو لیڈر ہے ٹاپی کا، اور پوری دنیا کو ہم نئے نئے طریقہ کار ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ٹاپی کے لیے کیسے فائنینسنگ جو ہے وہ ریز کی جا سکتی ہے۔ 2 معاہدے اس کے علاوہ ہیں، ایک آذربائیجان سے ہے، ایک کارگو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس کے اوپر پیٹرول کا، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا ڈیزل کا کویت سے ہے، جس سے ہمیں کم پریمیم کے اوپر پیٹرول ملے گا اور ٹریڈرز بھی درمیان میں سے نکل جائیں گے، اور ایک ہم فائنل سٹیجز کے اوپر ہے یو اے ای کے ساتھ، امارات کے ساتھ، جس میں 2 کارگو ہم پیٹرول کے لے کر آئیں گے۔ پیٹرول بھی سستا لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، گیس بھی سستی لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، تیل بھی سستا لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، امیر اور غریب کا ٹیرف بھی علیحدہ کر دیا، سرکولر ڈیٹ بھی علیحدہ کر دیا، صرف 12-13-14 مہینے میں۔ ابھی بے شمار چیزیں ہیں جو میرے گمان میں نہیں، اگر آپ مجھے پتا ہوتا آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے، اس پہ میں پریس کانفرنس ایک اور کرنے والا ہوں، تاکہ ایک دفعہ میں نے کہا نا دوبارہ حاضر ہوں گا، 14 مہینے کا پورا حساب کتاب آپ کو دے کے جاؤں گا کہ کیا کیا نہیں بھی ہو سکا۔ 100 نہیں، کوئی ایک ناجائز فائل نہیں ہم نے منسٹری میں سے گزرنے دی، ساری مافیا ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ 100 نہیں، ایک فائل نہیں گزرنے دی، اس کے نقصانات بھی ہوئے، لیکن پوری کوشش کی ہے۔ ایک ڈیفیٹ ہمیں ہوئی، قانونی طور پہ ہوئی، 7-8 بیٹلز ہم نے لڑی، ایک ڈیفیٹ ہوئی اور وہ لیگل ڈیفیٹ ہوئی ہمیں، اور باقی تمام ڈیفیٹس جو ہیں، تمام جو ہم نے طاقتور لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں عوام کے حق میں، اس میں سے ہر لڑائی میں ہم جیتے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پاسبلٹی نہیں تھی، جتنے وہ طاقتور لوگ تھے اور جتنے طاقتور لوگ ان کے ساتھ تھے، کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ میں یہ کر پاتا اگر وزیر اعظم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ If there is one thing that I'd like to say، وہ یہ ہے کہ جو مافیاز کے حوالے سے میں نے جنگ لڑی ہے، I had no chance in hell without the Prime Minister standing by my side, and the Prime Minister stood by my side۔ تو یہ میں ان سے ذرا ایک سوال، اب میڈم جی 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 دیکھیے، سائفر تو اس وقت بنا جب انہوں نے سائفر نکال کے لوگوں کے سامنے رکھا، بعد میں نہیں بنا۔ تو ایسے تو نہیں ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت ایک بند کمرے میں اسموک فلڈ روم کے اندر سائفر نکالا گیا تھا اور شیئر کیا گیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو نہیں کہا۔ سائفر تو اسی وقت نکلا جب خان صاحب نے سائفر نکال کے مجمع میں کھڑے ہو کے باہر نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، وہ سب آپ نے دیکھا۔ تو سائفر اپنے وقت پہ نکلا، اس وقت بعد میں نہیں نکلا، نہ کسی نے بعد میں بنایا۔ سائفر گم بھی اس وقت ہوا جب خان صاحب ابھی بھی طاقت میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گم گیا، کھو گیا۔ لوگوں نے کہا لائیے، انہوں نے کہا کھو گیا، کیا پتا کہاں ہے، کیا پتا کہاں ہے، ملک کا سیکرٹ کیا پتا کہاں ہے، یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اسی وقت ہوا۔ دوسری جو بات آپ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں مجوزہ طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے یا فوری طور پہ لوگوں کو اریسٹ کر لینا چاہیے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ مجوزہ طریقہ کار کے تحت تھوڑا وقت بھی لگ جائے، مگر انویسٹیگیشن کے ذریعے، ٹرائنگولیشن کے ذریعے چیزوں کو ثبوت، شواہد، وہ مرزا شہزاد اکبر کا دور تو نہیں ہے نا کہ ایک کاغذ ٹی وی پہ چل رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہائی لائٹ ہوئی ہوئی چیزیں، دائرے بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ ایجنسیز اپنا کرتی ہیں۔ کئی لوگ چھٹ گئے، اتنے ڈھیر لوگ پکڑے گئے تھے، نہیں ثابت ہو سکا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جن کے اوپر کوئی ڈیٹا ہے، کوئی ایویڈنس ہے، وہ ابھی بھی تفتیش کے دائرے میں۔ جب تفتیش ختم ہو جائے گی تو فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے بھی کچھ چھٹ جائیں گے اور جو رہ جائیں گے ان کا متعلق ثبوت ہوں گے۔ آپ کا سوال اصل میں جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے؟ ہاں درست ہونا چاہیے۔ کیا اس میں ہمیں کامیابی ہوئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جو ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو بھی حکومت آئے گی، جسے بھی آپ لوگ الیکٹ کریں گے،
میری بھی بڑی دردمندانہ یہی جو آپ کہہ رہی ہیں وہی میری گزارش کی شکل میں ہوگی کہ اسے ٹھیک کرنا بہت ضروری، تاکہ اتنے لمبے لمبے مقدمے اور اتنی لمبی لمبی تاریخیں جو ہیں وہ نہیں پڑیں گی. اجازت دیں. سر یہ میرا آخری سوال ہے یہ بتائیے گا کہ کل سے آپ بھی کر حوالے سے اعظم خان صاحب کے حوالے سے حکومت نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. اگر حکومت کو آئین سے قانون سے اتنی ہمدردی تھی تو وزیر مملکت صاحب وزیر اطلاع صاحبہ نے ایک مخصوص لوگوں کو ہی وہ اسٹوری ٹویٹ کر کے یہ موقف سامنے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت کھل کر اس پر سامنے کیوں نہیں آ گئی؟ سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے جو مطالبے بھی ہیں اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پہ غور ہو رہا ہے، آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور بتا دیے اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح 300 یونٹ سے کم والوں کے لیے اضافہ ہوگا، تو اس سے بتا دیجیے گا کہ اس سے آپ کیا قدم لے پا رہے ہیں گیس ٹیرف کے بارے میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے ساری چیز رکھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اعظم خان صاحب کا تو ایک کرابریٹنگ ایویڈنس ہے. اصل ایویڈنس تو وہ ہے جو خان صاحب نے خود پیش کیا. آپ خود سوچیں، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو خان صاحب نے کہا ہے، کہہ دیا ہے، کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس سازش کو ترتیب دیا گیا تھا، ورنہ وہ کام تو کر چکے ہیں خان صاحب. اس کا تو ایویڈنس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اعظم خان نہ بھی ہوں تو پاکستان سیکرٹس ایکٹ تو وائلیٹ ہو چکا ہے. اعظم خان نہ بھی ہوں تو وہ سائفر جو ملک کا سیکرٹ ہے وہ گم ہو چکا ہے. اعظم خان صاحب تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جو آپ ہی لوگ پہلے کہہ رہے تھے اور ہم بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ملک کے آئین اور قانون کی پامالی تھی. اور دوسرا گیس کے حوالے سے، جی ابھی کام چل رہا ہے. یہ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ویسے پہلے بھی آپ کو بڑی دیر سے اعتبار آیا. غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بوجھ ڈلے گا. مہنگی گیس خریدیں گے تو سستی تو نہیں بیچ سکتے نا، ملک تباہ ہو جائے گا. اگر مہنگی گیس خرید کے سستی بیچتے چلے جائیں، جو ہم کر رہے ہیں ابھی بھی LNG میں کرتے ہیں، جس کو میں نے کہا کہ آپ میں پہلے بھی پوچھا سوال، میں دیتا ہوں جواب. جی اگر کریں گے تو آپ کے خیال میں وہ جا تو نہیں رہا نا؟ وہ سرکولر ڈیٹ کس نے دینا ہے؟ آپ ہی نے دینا ہے نا. تو آپ بل نہ دیں، سرکولر ڈیٹ دے دیجیے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دیں گے، اس کو آنے والے وقت میں وہ 30% ہو جائے گی، پھر 40% ہو جائے گی. آپ ہی دے رہے ہیں وہ پیسے. تو جو چیز جس بھاؤ خریدنی اتنے کی بیچنی ہے نا دوست. اس کے اندر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس ملک پہ پہلا حق غریب آدمی کا ہے. غریب آدمی کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. جو آپ نے کنیکشن فی کی بات کی ہے، آپ کنیکشن فی کو کمیٹی سمجھیں. ہوتا ہے ایسے کہ سردیوں میں آپ کا بل جو ہے ایک دم بڑھتا ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ جو بندہ 30-35 ہزار روپے کما رہا ہے وہ بل دے سکتا ہے یا نہیں. تو ہم نے جو 50 روپے کا لائن رینٹ لگایا ہے، 50 روپے کا، وہ اس لیے لگایا ہے کہ سردیوں میں جب فوری طور پہ آپ زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں تو وہی جو آپ نے 50 روپے کر کے دیے ہوتے ہیں اتنا بل تناسب سے کم ہو جاتا ہے سردیوں میں. دوسری 500 والی بات ہوئی تھی، 500 والی لائن رینٹ صرف ان لوگوں پہ لگی ہے جو 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں. 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب 3 یا 4 مہینے کی ایوریج. یہ نہیں کہ کسی ایک مہینے میں آپ نے، بجلی میں تو ایک مہینہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو 4 مہینے کی ایوریج. اگر آپ سردیوں کے 4 مہینوں میں ایوریج اوسطاً 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ واٹر ہیٹرز چلا رہے ہیں، اسپیس ہیٹرز چلا رہے ہیں، بڑی کوکنگ رینجز چلا رہے ہیں، تو پھر آپ پہ 500 لگتا ہے وہ بھی کمیٹی کی شکل میں، تاکہ وہ بل جو بہت زیادہ بڑھنا ہے وہ 500 کر کے جو آپ دے رہے ہیں وہ کٹوتی کرنے کے بعد سردیوں کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے. لیکن یہ 500 صرف ان لوگوں پہ لگایا گیا ہے، وہ بھی کوئی بہت امیر نہیں ہے، مگر ان لوگوں سے زیادہ صاحب حیثیت ہیں جو 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے کم گیس استعمال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس پریس کانفرنس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ غریب پر کوئی